وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. جنگ احزاب کا قصہ جاری ہے. جنگ احزاب کے موقع پر جو مسلمانوں کی شدید آزمائش ہوئی اور سارا عرب تقریباً ان کے خلاف اکٹھا ہو کر ان سے لڑنے کے لیے ان کو اپنی طرف سے ختم کرنے کے لیے آ گیا. تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے وہ اس نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ خندقیں کھودی جائیں. تو آپ کے حکم سے خندقیں کھودی گئیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بنفس نفیس آپ نے مزدوری کر کے محنت کر کے خندقیں کھودی بھوکے رہ کر اور محنت کر کے. تو تمام جو کافر ہیں 10,000 کا لشکر تقریباً یہ اس نے محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کا. تو ایسی صورتحال میں باہر سے بھی دشمن موجود تھا اتنی بڑی تعداد دشمنوں کی اور اندر سے بھی دشمن موجود تھا. اندر سے بنو قریظہ جو یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا تو اس نے بھی بغاوت کر دی اور اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ باہر تمہارے اوپر سے بھی دشمن آگے تمہارے اندر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی. مدینہ منورہ کے اندر بھی دشمن موجود تھے, مدینہ منورہ کے باہر بھی دشمن موجود تھے. تو یہ ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی اور اس قسم کی آزمائش
اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. اور اللہ یہ آزمائش کیوں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ منہ سے دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے تابع فرما ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں. دعوے کرنے والے بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائشوں سے آزمائش کرتے ہیں کہ کون ان دعووں میں سچا ہے، کون ان دعووں میں جھوٹا ہے، کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر شکوک و شبہات کرتا ہے. کہنے کو تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں. جب ایک بندہ مشکل حالات میں پھنستا ہے تو اب پتہ لگتا ہے کہ کیا وہ ان مشکل حالات میں مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں وہ اللہ پر امید رکھتا ہے کہ میرا رب جو مجھے نعمتیں دیتا رہا تو وہ مجھے مشکل حالات میں سے بھی نکال سکتا ہے. اور وہ دنیا میں جن کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس مال و اسباب ہے، اگر وہ ہمارے سارے دشمن بھی بن جائیں تو ہمارا رب ہمیں ان سے بچا سکتا ہے. تو یہ سخت قسم کی آزمائش ہوئی، اس میں مسلمانوں کا آزمائش ہوئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں کی آزمائش ہوئی اور انہیں بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا. اور پھر منافقین کا جو کردار ہے وہ اس میں نمایاں کیا جا رہا ہے. پچھلی 2 آیات سے منافقین کا کردار اس موقع پر کیا تھا. منافقین کا جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، شک کا، ان کا کردار کیا تھا. انہوں نے اس موقع پر کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنے وعدے کیے ہیں سارے دھوکے کے وعدے کیے ہیں. ہمیں تو یہ وعدے ملے تھے کہ ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، ہم تو روم اور فارس سپر طاقتوں پر غالب آ جائیں گے. یہاں تو اب پتہ نہیں ہم جنگ خندق میں اب اس جنگ میں ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. کچھ منافق کہنے لگے کہ اب یہاں میدان جنگ میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ جانا چاہیے. کہنے لگے ہمارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. بنو قریظہ نے وہاں سے بغاوت کر دی ہے، ہمیں بنو قریظہ سے ڈر ہے کہ کہیں بنو قریظہ ہمارے گھروں پر حملہ آور نہ ہو جائیں. تو اب ہم یہاں میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے. اب یہاں میدان جنگ میں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں سے اگر ہمارے دشمن کافر جو ہیں وہ اگر خندق کراس کر کے آگے ہم میدان جنگ میں موجود رہے، پیچھے سے ہمارے گھر بھی غیر محفوظ ہیں تو بڑا نقصان ہوگا. تو اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کی جو ہے وہ پیغامات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دینے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے تھے، وہ تو صرف اب جنگ سے بچنے کا، جنگ سے بھاگنے کا ایک عذر تلاش کر رہے تھے. تو کل یہاں تک پڑھا ہے ہم نے، تو آج آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 14. منافقین کا کردار کیا ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے. ہر آزمائش میں، مشکل وقت میں منافقین کا کردار واضح ہوتا ہے. اور صرف منافقین کا کردار واضح نہیں ہوتا، مومنوں کا کردار بھی، جو مومنوں کا کردار بھی واضح ہوتا ہے کہ کس طرح مومن قربانیاں دیتے ہیں ایسے موقع پر، اور کس طرح مومن ایسے موقع پر جو ہے اپنا جان مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کی حرمت پر قربان کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ منافقین کا کردار جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر داخل کیے جاتے ان کے اوپر، من اقطارها، اس کے کناروں سے. ہاں سے مراد یثرب ہے جس کا پیچھے ذکر آیا پچھلی آیت میں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جب منافقوں کی ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والو، اے مدینہ والو، یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ آؤ، واپس لوٹ جاؤ. اور منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق جو سب لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ اور ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ان کا کردار یہ ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر داخل کر دیے جائیں ان پر، ان منافقین پر، من اقطارها، اس یعنی یثرب کے کناروں سے،
یعنی مدینہ منورہ کے کناروں سے اگر داخل کر دیے جائیں ان کے اوپر، کیا داخل کر دیے جائیں؟ یعنی لشکر کافروں کے، اگر کافروں کے لشکر جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے کناروں سے اگر آ جائیں، اگر فوجیں مدینہ منورہ کے اطراف سے مدینہ منورہ کے کناروں سے آ جائیں، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، کن سے؟ ان منافقین سے۔ ابھی تو جو سارے دشمن آئے ہیں وہ دشمن مسلمانوں کو اپنی طرف سے والعیاذ باللہ شکست دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے آئے ہیں، اور منافقین بھی ظاہراً مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی منہ سے اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اس وقت جو دشمن آئے تھے وہ مسلمانوں کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، منافقین کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہے تھے۔ اب منافقین جو ہے وہ اس مشکل وقت میں جنگ سے جان چھڑانے کی کوشش میں تھے، جہاد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مدینہ منورہ میں دشمن آ جاتے مدینہ کے کناروں سے، اور دشمن ان منافقین سے فتنے کا سوال کرتے، فتنے کے سوال سے کیا مراد ہے کہ وہ ان منافقین سے مدد مانگتے اور ان سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ اگر فوجیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے کناروں سے آ جاتی اور پھر ان منافقین سے فتنے کا سوال کیا جاتا، ان سے کہا جاتا فتنے میں شریک ہونے کا کہ آؤ ہم مل کر مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں، لآتوها، البتہ وہ یہ کام کرتے، تب وہ پھر اس فتنے کا ضرور شکار ہوتے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ملے ہیں منافقین؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے نہیں ملے کہ ان کا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑا ایمان مضبوط ہے اور وہ آخرت چاہتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ملے کہ اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ جنگ بدر سے پہلے منافقین نہیں تھے، جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی بڑی عظیم الشان قسم کی، تو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کا دعویٰ کر دیا، اور جب مال غنیمت ملا مسلمانوں کو بہت زیادہ، تو مال غنیمت کے لالچ میں اور جب دیکھا کہ اسلام غالب ہو رہا تو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اب جنگ سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور اب ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دشمن آ جائیں مدینہ منورہ کے کناروں سے آ جائیں اور ان سے سوال کریں، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو یہ دشمن سے مل جائیں گے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور نہیں یہ ٹھہریں گے وہاں مگر بہت تھوڑا عرصہ بھی دیر نہیں کریں گے، فوراً ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس وقت ان کو اپنے گھر بھی یاد نہیں رہیں گے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اس وقت ان کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا، یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو پوری طرح تیار ہوں گے، کیونکہ انہیں زیادہ امکان ہوگا کہ وہ اب کافر اتنے زیادہ ہیں تو وہ غالب آ جائیں گے، ہمیں مالی غنیمت بھی ملے گا اور ہم کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو در حقیقت ان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، یہ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اسلام غالب آ رہا ہے تو اسلام کا اقرار کر لیا، اگر دشمن آ جائیں اور دشمن ان سے ساز باز کر لیں، فتنہ کا سوال کریں، تو یہ فوراً دشمن کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں گے اور نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا عرصہ بھی نہیں ٹھہریں گے، تھوڑا سا عرصہ ٹھہریں گے، فوراً ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق وہ تھے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، البتہ تحقیق وہ تھے عَاهَدُوا اللَّهَ، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل پہلے، لا یولون الادبار، کہ نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں۔ یہ وہ ہیں جو اس وقت بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واپس پلٹ جاؤ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور اس قسم کے بہانے لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ کیا دعوے کرتے تھے؟ کہ ہم پیٹھیں نہیں پھیریں گے۔ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جنگ بدر کے بعد، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جنگ بدر سے پہلے منافقین نہیں تھے۔ جب جنگ بدر میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ وہ حق و باطل کی میں فرق کا ایک دن تھا، اس میں اللہ نے حق کو واضح طور پر باطل پر غالب کر دیا تھا۔ تو جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کی بڑی عزت اور بڑے ان کی شان و شوکت ہوئی، اور جب ان کو مال غنیمت ملا اور ان کو اپنے دشمنوں پر عظیم الشان فتح ملی، تو اس وقت منافقین نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، مال غنیمت کے لالچ میں اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اور اس وقت انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے،
جب یہ دعوے کرنے پر آتے ہیں پھر دعوے بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم تو پہلے مسلمان نہیں تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں تو جنگ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، اگر ہمیں اب جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا ہم بہادری کی داستانیں رقم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم کبھی منہ نہیں ہم کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم تو وہی لوگ ہو جو باقاعدہ دعوے کرتے تھے جنگ بدر کے بعد جب مسلمان ہوئے کہ جی ہمیں تو جنگ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، اب اگر ہمیں کسی جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا تو ہم یہ کر دیں گے، کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اور کبھی ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اب تم پیٹھ پھیرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب تم واپس جانے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ عہد کرتے تھے اللہ سے عہد کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے پہلے کہ کبھی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، تو اب پیٹھیں پھیرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ یہ جو اللہ سے وعدے کیے تھے انہوں نے اور جو قسمیں کھا کھا کر دعوے کرتے تھے، یہ دعوے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان اور آنکھیں اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جو انسان نے زبان سے وعدہ کیا ہے، جو انسان نے بڑے بڑے بڑکے ماری ہیں اور پورا نہیں کیا ان کو، تو قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ جی یہی مقصد تھا، آزمائش کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ میں نے آیتیں بھی پڑھی تھیں کل پرسوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک حالت پہ نہیں رکھتے۔ یہ نہیں ہوتا اگر مومن غالب آ رہے ہیں تو مومن غالب ہی آتے رہیں، کبھی ان کو دھچکا بھی لگتا ہے، کبھی نقصان بھی پہنچتا ہے، کبھی خوف کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، جنگ خندق میں بڑی جو ہے وہ خوف کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ ساری اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب سب خیر ہے، جب جنگ بدر میں فتح ہو رہی ہے، جب مالی غنیمت مل رہا ہے، اس وقت تو سارے اب اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے جی ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ یہ دعوے صرف اسلام کے غلبہ اور مال غنیمت کو دیکھ کر جاری رہتے ہیں، یہ رالے ٹپک رہی ہیں کہ یہ مشکل وقت میں بھی انسان جو ہے وہ قربانی دینا چاہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یہ صرف نعمت میں انسان فائدے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے، اور مشکل میں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ سارا آزمائش کے لیے تھا، تو اللہ نے آزمائش کی، اور آزمائش میں مومن پوری طرح نکھر گئے۔ ابھی مومنوں کا کردار بھی آئے گا ابھی آگے آئے گا، مومنوں نے کیا کردار پیش کیا، اور ابھی منافقین کا کردار واضح ہو رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہم بعض دفعہ اس قسم کی چیزوں کو پڑھ کر، پرانے قصے پڑھ کر سمجھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو اپنے حالات پہ فٹ کریں۔ آپ دیکھیں ہم بھی جو ہیں وہ ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ ان میں نعمتوں والے حالات بھی ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اور ہم پر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہم پر آتی ہیں، اور ہم نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں منافقین کے نام ذکر نہیں کیا، اللہ نے کردار ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کا کردار، دو کردار ہیں، یہاں منافقین کے کردار کی بات ہو رہی ہے اور آگے مومنوں کا کردار آئے گا ابھی کچھ آیات کے بعد۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم پر اس قسم کی آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، نعمتیں آئیں، نعمتوں میں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں؟ اور پھر جب ہم پر آزمائشیں آتی ہیں اس قسم کے حالات کئی دفعہ پیش آتے ہیں، تو اس قسم کے حالات میں اب ہم بزدلی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اب ہم یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکے کے وعدے کیے تھے، کہ ہم اس موقع پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اللہ پر بھروسے کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو ہم سچا مانتے ہیں کہ انہوں نے سچے وعدے کیے تھے، اور ہم ان کے وعدوں پر اس وقت بھی امیدیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عہد کیا کرتے تھے پہلے کہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، اب پیٹھیں پھیرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ کا عہد، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ انسان دعویٰ کر لے اور انسان بعد میں کہ جی میں نے ویسے ہی دعویٰ کیا تھا، اگر ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے اس کو اس دعوے کا پاس رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ قل، فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے، یہ جو اس وقت اب بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں، لا مقام لکم فرجعوا، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، واپس لوٹ جاؤ، ان سے کہہ دیجئے منافقین سے لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دے گا فرار، اگر تم آج بھاگ بھی جاؤ میدان جنگ سے تو یہ میدان جنگ سے فرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یہ میدان جنگ سے فرار تمہیں نہیں بچائے گا، ان فررتم، اگر تم بھاگ بھی گئے،
اگر تمہیں بھاگنے کا موقع مل گیا، پہلی بات ہے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اگر تمہیں بھاگنے کا موقع مل بھی گیا تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے۔ اگر تم ابھی بھاگ بھی گئے، اگر تم بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، تم یہ جو واپس جانے کی باتیں کر رہے ہو، پروپیگنڈا کر رہے ہو، دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ واپس جانے کا موقع مل جائے، فرار کا موقع مل جائے، تو یہ فرار بھی تمہیں موت یا قتل سے بچا نہیں سکے گا۔ دیکھیے جنگ میں، جب انسان جنگ میں، جہاد میں جاتا ہے تو جنگ میں انسان جو ہے وہ کبھی اس کی جان کام آ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، یہ قتل ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ کسی لڑائی میں تم قتل ہو جاؤ، اور اگر لڑائی میں تم قتل نہ ہوئے تو تمہیں بستر پہ بھی موت آ سکتی ہے، اپنے گھر میں بھی موت آ سکتی ہے، موت سے تو تمہیں مفر نہیں ہوگا۔ تمہارا اس وقت کا فرار، اگر تم فرار چاہتے ہو، تمہارا اس وقت کا فرار اگر تم فرار ہو بھی گئے، وہ تمہیں آئندہ کسی جنگ میں قتل ہونے سے یا تمہیں بستر مرگ پر مرنے سے نہیں بچا سکے گا۔ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے۔ وہ اس جنگ میں قتل کی صورت میں آ جائے اگر تم قتل ہو گئے، یا اگلی کسی جنگ میں قتل کی صورت میں آ جائے، یا جنگ کے علاوہ کوئی حادثہ ہو جائے، ویسے تم بیمار ہو کے تم مر جاؤ، کوئی اور صورتحال پیش آئے، تو یہ فرار تمہیں موت سے یا قتل سے بچا نہیں سکے گا اگر تم فرار ہو بھی گئے۔ وَإِذَنْ، اور اس وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تم بھاگ بھی گئے، اس وقت اگر تم میدان جنگ سے تم نے پیٹ پھیر بھی لی، اس وقت لا تمتعون، نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اگر تمہیں مہلت بھی ملے گی، بالفرض تم اگر بھاگے میدان جنگ سے کہ جی ہم کہیں مارے نہ جائیں، یہ تو بڑا خوفناک موقع ہے، تو اگر تمہیں مہلت بھی ملے، کتنی مہلت ملے گی؟ تمہاری زندگی 60 80 90 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں مہلت مل بھی گئی تو کتنی مہلت ملے گی؟ اس کے بعد پھر موت۔ تو یہ میدان جنگ سے بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، موت سے، قتل سے۔ اگر تم بھاگ بھی گئے، نہیں تمہیں فائدہ دیا جائے گا مگر تھوڑے سال تمہیں مزید مل جائیں گے، پھر موت۔ تو اس موت کے ڈر سے کیوں بھاگتے ہو؟ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر آیات میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، انسان جس موت سے بھاگتا ہے، جس موت سے ڈرتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو، ہر انسان موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کر رہے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف، علیکم السلام، یعنی پھر تمہیں لٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو غیب کے بھی جاننے والے ہیں، حاضر کے بھی جاننے والے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے۔ تو انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ جب انسان موت سے بچ نہیں سکتا تو پھر انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ انسان کو لازماً توام و کرہن اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اگر انسان کیونکہ آخرت میں انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، یا تو انسان اس سے بھاگ سکے، وہ دنیا میں ہمیشہ رہے اور وہ موت سے بچ سکے۔ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، ہر شخص نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خبر دے گا انسان نے دنیا میں جو عمل کیے۔ تو اب انسان کے پاس توام و کرہن ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے اعمال ٹھیک کر لے۔ اعمال ٹھیک کر لے گا، موت سے تو مفر نہیں ہے۔ تو انسان کو جب بھی موت آئے تو اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو اس کو تو وہاں کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر انسان اپنے اعمال ٹھیک نہ کرے تو موت ابھی آئے یا وہ 10 سال کے بعد آئے کہ 50 سال کے بعد آئے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور پھر انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء آیت نمبر 78، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے بلند و بالا قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ ایک انسان میدان جنگ میں ہو یا ایک انسان میدان جنگ سے بھاگ کر بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جائے، موت تو انسان کو ہر جگہ آ جائے گی۔ انسان بڑے بڑے قلعوں میں چھپ کر بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو انسان کو موت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے،
انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا چاہیے، اور انسان کو جو ہے وہ اس طرح بزدلی کی اور میدان جنگ سے بھاگنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں تمہیں نفع دے گا فرار، اگر تم فرار بھی ہوگے من الموت، موت سے، تمہیں موت سے نہیں نفع دے گا، موت سے نہیں بچا سکے گا، اب القتل یا قتل سے، وَإِذًا اور اس وقت، یعنی اگر تم بھاگ بھی گئے اس وقت، لا تمتعون نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر تھوڑا سا۔ اگر تمہیں مہلت کچھ مل بھی گئی، تھوڑی سی مہلت ملے گی، کچھ سالوں بعد دوبارہ موت یا قتل۔ قل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے کہہ دیں، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو بچا سکے تمہیں من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم سوءا اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، او اراد بکم رحمہ یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ جنگ ہوئی، بڑے خوفناک حالات ہیں، تو کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں موت دینا چاہتے ہیں بالفرض، اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہیں بچا کون سکتا ہے؟ وہ موت تمہیں میدان جنگ میں آ جائے گی، اگر تم میدان جنگ سے بھاگ گئے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے تو وہ میدان جنگ میں آ جائے گی یا میدان جنگ سے باہر آ جائے گی۔ اگر اس کا وقت آ گیا ہے موت کا، اگر اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور اس کے الٹ اگر اللہ نے تمہیں رحمت دینے کا ارادہ کیا ہے تو تمہیں اللہ کی رحمت مل کر رہے گی۔ اللہ کی رحمت ملنے سے بھی کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا۔ اگر اللہ نے جو ارادہ کیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں موت دینے کا ارادہ نہیں کیا تو اس جنگ میں بھی نہیں آئے گی۔ اگر ابھی ارادہ نہیں کیا تو نہیں آئے گی، پھر تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور اگر اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے اسی سال یا اسی مہینے، انہی ایام میں، اب تم میدان جنگ میں رہو یا میدان جنگ سے بھاگ جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ پوری دنیا مل جائے وہ بھی نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، سورہ یونس آیت نمبر 107، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، عام لوگوں کے حوالے سے نہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوئے آپ کو اللہ بِضُرٍّ دکھ کے ساتھ، اگر اللہ آپ کو دکھ دینا چاہے، اگر اللہ آپ پہ آزمائش کرنا چاہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس دکھ کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ارادہ کریں تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دکھ سے نہیں بچا سکتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خیر کا ارادہ ہو، کوئی اس خیر کو ٹال نہیں سکتا۔ تو عام لوگوں کے بارے میں بھی اگر اللہ نے برائی کا کسی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے تو اب میدان جنگ سے بھاگ کر وہ بچ نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو آپ روک لیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر اللہ ہم سے خیر کو روک لے، پوری دنیا مل کر ہمیں وہ خیر نہیں دے سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی بزرگی والا، اس کی بزرگی اللہ کے مقابلے میں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ کوئی دنیا کے اندر اقتدار والا، بزرگی والا، اقتدار والا، اس کو اس کا اقتدار، اس کی بزرگی اللہ کے بالمقابل ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ اگر عقیدہ ہمارا صحیح ہو، جو اصل عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آنی ہے، اگر اللہ نے ہمیں مشکل پہنچانی ہے تو وہ مشکل ہمیں آ کر رہے گی، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، تو ہمارے اندر سے بزدلی اور یہ غلط صفات جو ہیں یہ ہمارے اندر ختم ہو جائیں۔ لیکن اصل میں ہمارا اس بارے میں دعوے تو ہیں، لیکن ہمارا اس بارے میں عقیدہ پوری طرح کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ پورا ہوگا، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، وہ خیر ہمیں مل کر رہے گی چاہے پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، اور اگر اللہ نے ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو وہ برائی ہمیں پہنچ کر رہے گی چاہے پوری دنیا ہماری حمایتی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا سے مراد سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا اے غلام، اے لڑکے،
انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، وہ یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کرو سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، گناہ کرتے وقت پہ اللہ کو یاد رکھو، نیکی کرتے وقت پہ اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی جزا دیں گے۔ گناہ کرتے وقت اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ میری پکڑ کریں گے۔ اگر اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھیں گے مشکل اوقات میں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے، تم محسوس کرو گے باقاعدہ اللہ تمہارے ساتھ، اور تمہیں اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد باقاعدہ تمہیں محسوس ہوگی۔ لیکن شرط ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، مشکل میں بھی، آسانی میں بھی، گناہ کرتے وقت بھی، نیکی کرتے وقت بھی۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے لڑکے جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرنا، کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی مدد مانگو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر آگے فرمایا وَاعْلَمْ، یاد رکھو، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر پوری امت، لَوْ اجْتَمَعَتْ، جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ ولو اجتمعوا، اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، على ان يضروك بشيء، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، لم يضروك، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، پوری دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا بشيء، مگر اتنا، قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو اتنا نقصان پہنچانا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے۔ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، کتنی زندگی ہے، اللہ نے فائدہ دینا ہے، اللہ نے نقصان کرنا ہے، مصیبت دینی ہے، فائدہ دینا ہے، چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ تو اب موت سے بھاگنے کا، بزدلی دکھانے کا فائدہ؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ مانو، جو وعدے کیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو پورا کرو تو تمہیں ثواب ہوگا، نہیں پورا کرو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، تم موت سے، تم قتل سے بچ نہیں سکتے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ سے، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا اگر وہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے رحمت کا۔ برائی کا ارادہ کرے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا برائی سے، اگر رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی رحمت سے روک نہیں سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیًا، کوئی ولی، کوئی مدد، کوئی کارساز، کوئی دوست، ولا نصیرہ، نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ یہ میدان جنگ سے بھاگ بھی جائیں گے تب بھی اگر موت ان کی لکھی ہے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ اگر ان کو مدد چاہیے تو اللہ کو پکاریں، میدان جنگ میں بھی اللہ کو پکاریں۔ اگر اللہ نے مدد کرنی ہے اللہ میدان جنگ میں بھی مدد کر دیں گے، اور اگر اللہ نے مدد نہیں کرنی تو وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بھی مدد نہیں ہو سکے گی۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تحقیق جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں تم میں سے۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، منافقین کا کردار بڑا نمایاں ہوا جنگ خندق میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین کا کردار ہے کہ منافقین جو لوگوں کو روکتے تھے نیکی کرنے سے، میدان جنگ میں بہادری دکھانے سے، تو جو اب مومنوں کو روک رہے تھے اور الٹے سیدھے پروپیگنڈا کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں تحقیق جان لیا اللہ نے روکنے والوں کو تم میں سے، جو تم میں سے روک رہے ہیں لوگوں کو کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب واپس چلیں، ہم یہ کریں وہ کریں، ایسے لوگوں کو اللہ نے جان لیا ہے۔ ہمیں بھی پتہ جان لیا ہے، جان لینے کا مطلب کیا ہے، یہ ایک ڈانٹ ہے بہت زیادہ۔ اللہ کو بخوبی علم ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیں گے دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کو بخوبی علم ہے۔ تحقیق جان لیا اللہ نے روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور کہنے والوں کو ان کو بھی جان لیا ہے اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ جو تمہیں روکنے والے ہیں اس وقت لڑنے سے اللہ نے ان کو بھی جان لیے ہے، اور جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، جو خود میدان جنگ سے بھاگ چکے ہیں اور اب اپنے بھائیوں سے
کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ، تم بھی بھاگ آؤ، اللہ کو ایسے لوگوں کا بخوبی علم ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں وہ آتے جنگ کو مگر تھوڑا سا، خود وہ جنگ میں حاضر نہیں ہوتے، دوسروں کو روک رہے ہیں۔ اللہ نے جان لیا جو تم میں سے روکنے والے ہیں ایک دوسرے کو میدان جنگ میں باقی رہنے سے، اور خود میدان جنگ سے بھاگ چکے ہیں، اور اب اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، اللہ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آتے یہ لوگ لڑائی کو مگر تھوڑا، دعوے بہت کرتے ہیں ہم لڑیں گے، لیکن یہ لوگ لڑائی نہیں کرتے، بہت کم لڑائی میں جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اگر شریک ہوتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت۔ اشحۃ علیکم، آ جاؤ ہمارے پاس، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، خود بھاگے ہیں میدان جنگ سے، بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ بھاگاؤ۔ اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہیں تم پر، بخل کرنے والے ہیں تم پر، اشح بخیل ہیں، علیکم تم پر، اشح بخل لالچ کو کہتے ہیں، بخل یا لالچ کو، تو بخل کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ سے مراد مسلمانوں کے ساتھ۔ کس بارے میں بخل کرتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی جب جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اور تمام مسلمان جو ہیں وہ خندقیں کھود رہے تھے، اور باقاعدہ مشکل ترین حالات کے اندر دامے درنے سخنے جو ہے وہ شریک تھے، تو منافقین وہاں بھی بہانے بنا کر وہ خندقیں کھودنے میں بھی شریک نہیں ہوئے، خندقیں کھودنے میں بھی انہوں نے بخل کا مظاہرہ کیا۔ یا پھر بخل کرتے ہیں تمہارے اوپر، یعنی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہوئے، تمہارے ساتھ کوئی جنگ کے اندر تعاون کرنے کے معاملے میں بخل کرتے ہیں کہ ان کو تم سے کوئی خیر نہ پہنچ جائے، بخل کرتے ہیں تمہیں کوئی خیر پہنچانے میں، منافقین کا کردار ہے۔ لیکن یہ منافقین، کل بھی بات ہوئی تھی کہ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ معروف تھے، یہ لوگ ظاہراً مسلمان ہی شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ایک کردار بیان کیا کہ یہ ایک کردار تھا اس دور میں، ظاہراً جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر ہی شمار ہوتے تھے، لیکن یہ ایسے ہی مسلمان تھے کہ کوئی مال غنیمت آ رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے رحمت وغیرہ آ رہی ہے تو بڑے خوش رہتے تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی، جس سے مصیبت آئی، اس موقع پر ان کا نفاق اور ان کا مرض جو ہے وہ واضح ہو جاتا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے، بالکل اس وقت کلمہ پڑھنے والے وعدہ کلمہ پڑھتے تھے۔ اس میں اعتقادی منافق بھی ہو سکتے ہیں اور عملی منافق لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ جاتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خوف آتا ہے، یہ جب خوف آتا ہے جیسا جنگ احزاب کے موقع پر آیا، تو اللہ تو خوف بھیجتے ہیں آزمائش کرنے کے لیے۔ اب جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جانیں قربان کرنے کے وعدے کیے ہیں، اب وہ اس موقع پر کیا کردار پیش کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب خوف آتا ہے تو رأیتہم، آپ دیکھتے ہیں انہیں، یعنی ان منافقین کو، ینظرون الیک، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، تدور دارا یدور، گھومنا، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ، غشی طاری کی جاتی ہے جس کے اوپر، من الموت، موت کی، جس کو ڈھانپ لیا جاتا ہے موت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی بزدلی بتا رہے ہیں کہ دعوے ان کے بہت ہیں کہ جی جنگ بدر میں تو مال غنیمت کو دیکھ کر اور اسلام کے غلبے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام کا اعلان کر دیا، اور دعوے بڑے کیے کہ جب آئندہ لڑائی ہوگی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم پیٹ نہیں پھیریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوے ان کے بہت ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ جب خوف آ جاتا ہے، جب کوئی جنگ کی بات آتی ہے، دشمن ہمارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، اس وقت یہ اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہوتا تھا کہ اب لڑیں نہیں لڑیں، کہاں لڑنا ہے، تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے، اور ان کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں خوف سے، آنکھوں سے خوف ٹپکتا ہے اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ ایک شخص اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے، اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، یا وہ دیکھ رہا ہے میرے سامنے میرا دشمن کھڑا ہے، مجھے مارنے لگا ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے جب کوئی جنگ کی لڑنے کی بات ہو، تو اس وقت ان کی کیفیت اس شخص کی طرح ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، بس جب خوف چلا جاتا ہے، یہ تو خوف کے وقت ہی کیفیت ہے، اس وقت بڑے بزدل بن جاتے ہیں، اس وقت
اللہ نے ان کا ذکر اور جگہ بھی کیا ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، جی سورہ محمد جس کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ انہی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، مومن کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی. یہاں مومنوں کی بات ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، مُحْكَمَةٌ محکم مضبوط، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا. جب کوئی صورت نازل ہوتی جس میں قتال کا حکم اترتا ہے تو منافق لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ قتال کی آیتیں سن کر يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، جو موت کو سامنے دیکھ رہا ہو، تو جیسے اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے. تو منافقین کے سامنے جب قتال کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا قتال والی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، تباہی ہو ان کے لیے. تو یہ ان کا کردار جو باقاعدہ جنگ احزاب کے موقع پر بڑا واضح ہو کر سامنے آیا، اللہ تعالیٰ اس وقت وہ بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں، یہ کردار ہے، اور یہ کردار اس وقت بھی ہوا، اور یہ کردار جو ہے وہ ہر دور میں ہر معاشرے میں موجود رہا ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے. آسانی کے وقت سب جو ہیں وہ مسلمان کہلانے کو اور آگے بڑھ بڑھ کر بڑا امام بننے کو تیار ہیں، اور جب مشکل آتی ہے اس وقت جو ہے وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وہ باتیں بناتے ہیں تمہیں. سَلَقُوكُمْ بڑی تیز باتیں کرنا، کسی کو باتیں بنانا، بڑے بول بولنا. جب خوف چلا جاتا ہے، جب خوف آتا ہے تب تو یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو یہ باتیں بناتے ہیں تمہارے ساتھ اے مومنو، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، لوہے کی زبانوں کے ساتھ. اس وقت ان کی زبانیں اتنی تیز ہوتی جیسے لوہے کی زبان ہو. اس وقت بڑے بہادری کے دعوے کرتے ہیں، بڑے بول بولتے ہیں. کیوں؟ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خیر چاہتے ہوئے، خیر پر بخل. اشحہ لالچ کو بھی کہتے ہیں، بخل کو بھی کہتے ہیں. یہاں ہم لالچ مانا کر سکتے ہیں خیر چاہتے ہوئے. یعنی جب خوف چلا جاتا ہے اور جب کوئی اسلام کی برکتیں سمیٹنے کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ خیر کی لالچ کرتے ہوئے، مال غنیمت چاہتے ہوئے، اسلام کی برکتیں ان کا لالچ رکھتے ہوئے بڑی تیز زبانوں کے ساتھ باتیں بناتے ہیں، لوہے کی زبانوں کے ساتھ باتیں بناتے ہیں، بڑے بہادری کے دعوے کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہاں السنۃ حداد ہے، لوہے کی طرح محاورہ ہے، تو مراد ہے کہ بڑی بڑکے مارنا محاورے میں. جب خوف چلا جاتا ہے، تب جب خوف ہوتا ہے اس وقت بالکل بھیگی بلی. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے، جو انہوں نے ایمان کے دعوے کیے تھے سارے ظاہری تھے، یہ در حقیقت مومن ہی نہیں ہے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. اب انہوں نے دکھاوے کے لیے کچھ اعمال کیے بھی ہیں، اگر میدان جنگ میں آگے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے. اگر ایک مومن میدان جنگ میں آئے نیکی ہوتی ہے. یہ بھی دکھاوے کو میدان جنگ میں آگے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ وغیرہ دے دی، کوئی اچھا کام انہوں نے کیا، سارے اعمال ضائع ہیں ان کے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر آسان. یعنی اللہ کے لیے کسی منافق کے، کسی ایسے دوغلے شخص کے اعمال ضائع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بعض دفعہ بہت سے لوگوں میں ایسا کردار ہوتا ہے دوغلا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جی اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کیسے ضائع کریں گے، ہم نے فلاں عمل کیا. اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں ایسے دوغلے لوگوں کو سارے اعمال ضائع کر دوں اور ان کو میں پھر جہنم میں ڈال دوں اور ان کو سزا دوں. اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو پکے مومن لوگوں، اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان پکا ہو. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی یہ موضوع جاری ہے. ابھی ایک اگلی آیت بھی اسی موضوع پر اور ان کا کردار واضح کر رہی ہے منافقین کا، اور پھر اگلی آیات میں مومنوں کا کردار آئے گا. تو یہ دو کردار ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس قسم کے واقعات پڑھ کے ہم کنی پرانے قصے ہیں تو ہم نے پرانا قصہ پڑھ لیا ہے، نہیں، ان حالات کو آج کے اپنے حالات پہ فٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم لوگوں کا کردار کیا ہے. اگر ہمارا کردار ان جیسا ہے تو ہم اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں
اور اگر ہمارا کردار دوسرا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.